روایات اور انفرادی شخصی صلاحیت، ماضی کے تسلسل میں شامل ہوتی ہوئی ذاتی قابلیت۔ ٹی ایس ایلیٹ کا عظیم مضمون ٹریڈیشن اینڈ دی انڈیویژول ٹیلنٹ، ترجمہ اور تنقید سید عرفان علی، www.syedirfanali.com۔ انگریزی ادب کا اہم ترین مضمون، مگر جتنا اہم ہے اتنا ہی مشکل ہے۔ اسے سمجھنے کے لیے بہت توجہ کی ضرورت ہے۔ یہ شاہکار مضمون ایلیٹ کا مینیفیسٹو یا منشور بھی ہے اور اس کی تنقیدی سوچ کا احاطہ بھی کرتا ہے۔ یہ مضمون 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلے حصے میں روایت کے بارے میں گفتگو کی گئی ہے، روایت کا ایک نیا تصور پیش کیا ہے، روایت کی ایک نئی تعریف پیش کی ہے۔ دوسرے حصے میں پیش کیا گیا ہے شاعر کا غیر شخصی نظریہ، شاعر کا غیر جانبدارانہ نظریہ۔ تیسرا حصہ مختصر ہے اور اختتامیہ ہے پہلے اور دوسرے حصے کا خلاصہ۔ مضمون کو مکمل طور پر سمجھنے اور پڑھنے سے پہلے سب سے پہلے ہم روایت پر روشنی ڈالیں گے اور اس کے ہر پہلو کا جائزہ لیں گے۔ اس کے بعد شاعر کے غیر شخصی نظریے پر غور کریں گے اور پھر ترجمے کو دیکھیں گے۔ روایت اور ادبی روایت، اچھی روایت اور بری روایت۔ ادب میں روایت کا مفہوم، روایت، انفرادیت، جدت، بغاوت۔ روایت کے روایتی معنی نقل کرنے کے ہیں، بغیر کسی تبدیلی کے نقل پر نقل کرنا، ایک ہی چیز کو بار بار دہرانا۔ روایت کا یہ وہ مفہوم ہے جو ایلیٹ سے پہلے ہمارے ذہن میں موجود تھا۔ دادا نے مقدمہ کیا، بیٹا عدالتوں کے چکر کاٹتا رہا اور پوتا بھی عدالتوں میں جا رہا ہے، بغیر کسی تبدیلی کے بری روایت۔ کچھ روایات پرانی عادتوں کی طرح ہوتی ہیں، انسان فضول طریقوں سے بلا مقصد انہیں دہراتا رہتا ہے۔ کسی قسم کی بہتری اور جدت کا پہلو اس سے نہیں نکلتا، کسی قسم کی نئی تخلیق نہیں ہوتی۔ ایسی روایات نہ صرف عام زندگی کے لیے خطرناک ہیں بلکہ ادب میں بھی کوئی مقام نہیں رکھتیں۔ وقت جلد ہی ایسی مردہ روایات کو ختم کر دیتا ہے اور ادب میں بھی ایسی مردہ روایات سے انحراف ضروری ہے۔ یعنی پہلے ہم روایتی انداز اختیار کر لینے کو روایت سمجھتے تھے، اسے نقل اور تقلید کے ہم معنی لیتے تھے، اسے برا خیال کرتے تھے۔ اچھی روایت اور ایلیٹ کا بتایا گیا روایت کا مفہوم، روایت کا مفہوم نقل کرنے سے بالکل برعکس ہے۔ ماضی کے معاشرے اور تہذیبوں میں اہم شخصیات ادب کے معیار بناتی ہیں، کچھ اصول وضع کرتی ہیں جو مختلف زمانوں سے ہوتے ہوئے اگلی نسلوں تک پہنچتے ہیں۔ روایت انہی عظیم اصولوں، معیار اور اقدار کا نام ہے۔ ہر دور کے ادب میں ایسے معیار، اقدار اور اصولوں کا وجود ضروری ہوتا ہے اور انہیں سامنے رکھ کر ہر ادیب کو تخلیق کی راہ پر قدم بڑھانے ہوتے ہیں۔ روایت ایک ایسی لہر ہے جس میں ماضی، حال اور مستقبل ایک ساتھ سفر کر رہے ہوتے ہیں، جو ماضی سے حال اور پھر مستقبل کی جانب سفر کرتی ہے۔ یعنی روایات پانی کی مانند ہیں، فرسودہ روایات بدبودار پانی کے تالاب کی مانند، اور اچھی روایات جنہیں ہمیں اپنانا چاہیے وہ بہتے ہوئے دریا کی مانند۔ یہ دراصل زندہ روایات ہوتی ہیں جو بہت ماضی میں پیدا ہوتی ہیں مگر حال کے لمحے میں بھی جوان نظر آتی ہیں، اور یہ اچھے ادب کی تخلیق کے لیے بہت ہی ضروری ہیں۔ روایت اور جدیدیت۔ اگر ہم روایت کا جدیدیت سے مقابلہ کریں تو جدیدیت روایت کو رد کر کے کسی نئے تخلیقی عمل کی بنیاد ڈالنے کا نام نہیں، بلکہ یہ روایت کے اندر سے ہی جنم لیتی ہے۔ کوئی بھی جدت روایت کے بغیر اپنے معنی کھو بیٹھتی ہے۔ جب ایک انداز پرانا ہو جاتا ہے اور روایت کے مروجہ پہلو میں اپنے عہد کی تخلیقی قوتوں کو نمو کرنے کی صلاحیت باقی نہیں رہتی،
تو اسی کے بطن سے ایک نئے وجود کے آثار ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جو رفتہ رفتہ اپنا مرکز تلاش کر کے اس دور کی جدیدیت بن جاتا ہے۔ گویا جدیدیت روایت سے یوں ملی ہوتی ہے کہ یہ یقین کرنا مشکل ہوتا ہے کہ روایت کہاں ختم ہوئی ہے اور جدیدیت کہاں سے شروع ہوئی، اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آگے چل کر وہی جدیدیت جو روایت میں سے نکلتی ہے خود روایت کے دھارے میں شامل ہو کر اس کا حصہ بن جاتی ہے، یعنی ہر جدید میں قدیم شریک رہتا ہے۔ روایت اور تجربہ، روایت اور تجربے کا ایک دوسرے سے بہت گہرا تعلق ہے۔ روایت اور تجربے کا یہ تسلسل ہی فن اور تخلیق کی بنیاد بنتا ہے۔ روایت کو ایک نیا روپ دینے کے لیے تجربے کی لازمی ضرورت ہوتی ہے۔ تجربہ روایت کا دشمن نہیں ہوتا، بلکہ ایسا ہی ہے جیسے جسم میں نیا خون پیدا ہوا ہو، اور ہر تجربہ وقت کے ساتھ ایک روایت میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ تجربہ انتہا پسندی بھی ہوتی ہے اور ابتدا میں روایت سے بغاوت معلوم ہوتا ہے۔ نیا تجربہ کرتے ہوئے جب روایت کا صحیح احساس موجود ہوتا ہے تو توازن برقرار رہتا ہے، تجربے کا مقصد پورا ہوتا ہے اور تجربہ کامیاب رہتا ہے۔ روایات سے ہم آہنگ نہ ہونے والے تجربات غیر متوازن ہو جاتے ہیں اور ناکام رہتے ہیں۔ کسی ادیب کی انفرادی شخصیت اس وقت ہی کامیابی کی دلیل بنتی ہے جب وہ نئے تجربات روایات کی روشنی میں کرے۔ روایت اور ماضی کا تنقیدی اور سماجی شعور، روایات کو سامنے رکھ کر نیا تجربہ کرنا بہت مشکل کام ہے۔ روایت کا مطلب صرف یہ نہیں کہ ماضی کے ادیبوں اور ادب اور تخلیقی کاموں سے آگہی حاصل کر لی جائے، بلکہ اس دور کے سماجی شعور کے بارے میں مکمل علم حاصل کرنا بھی ضروری ہے۔ یعنی ماضی میں کن حالات کی وجہ سے ادبی کام اہمیت حاصل کر گئی۔ ماضی کے سماجی شعور پر گرفت کے لیے ضروری ہے کہ موجودہ حال کے بارے میں مکمل علم حاصل ہو۔ ایلیٹ نے اس بارے میں کہا ہے کہ اچھے ادیب کے لیے لازم ہے کہ ماضی کی تنقید کا شعور حاصل کرے۔ موجودہ حال کی آگہی حاصل کرنے کے لیے یہ لازمی ہے، اور اس سے مستقبل کے بارے میں اعتماد بھی حاصل ہو جاتا ہے۔ روایت اور انفرادیت، انفرادی صلاحیت۔ اوپر بتائے گئے روایت اور تجربے اور سماجی شعور کے ایک جگہ جمع ہونے پر نئے فن پارے وجود میں آتے ہیں۔ کسی بھی ادیب کی انفرادی صلاحیت اس میں سب سے اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اگر کسی اچھے ادیب سے روایات اور انفرادی صلاحیت علیحدہ کر دی جائیں تو اچھا فن پارہ وجود میں نہیں آ سکتا، کیونکہ نہ روایت موجود ہوگی نہ انفرادیت۔ انفرادیت کا تعلق ذہن سے ہے اور روایات کا تعلق احساس سے۔ محسوسات کا بہت گہرا تعلق ہے ادب اور انسان سے، اور ذہن کا صرف سطحی۔ لیکن اگر ادیب انفرادی گریز کے نئے راستے اختیار نہ کرے اور روایات کو نئے رنگ عطا نہ ہوں تو جمود کی وجہ سے حرکت ختم ہو جائے گی۔ انفرادی صلاحیت کے لیے آج کے مسائل کو پوری فکری اور فلسفیانہ وسعت کے ساتھ احاطہ کرنا لازمی ہے، اور اگر روایت کا شعور نہیں ہوگا تو یہ ممکن ہی نہیں۔ روایت اور انفرادی صلاحیت میں ایلیٹ نے جو اہم نکات پیش کیے، اس سے پہلے ان پر کسی تنقید نگار نے بات نہیں کی۔ ایلیٹ سے پہلے روایت کا لفظ انگریزی تنقید نگاری میں بہت ہی کم استعمال ہوا۔ اگر کسی نے یہ لفظ استعمال کیا بھی تو تعریف کے بجائے برائی کے طور پر، جیسے روایت بری چیز ہے۔ کسی نے روایت اگر کی بھی تو نہ ہونے کے برابر، جیسے کسی پرانی عمارت کو اس کے ڈیزائن اور بوسیدگی کی وجہ سے پسند کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے۔ مگر ایلیٹ نے کہا کہ روایت بہت اچھی چیز ہوتی ہے۔ زندگی کی اعلیٰ قدریں، اچھے طور طریقے، بلند تصورات کو کون اپنانے پر زور نہیں دیتا؟
کیونکہ دراصل یہ آئیڈیل روایات ہوتی ہیں۔ زندگی کے ہر شعبے میں باشمول تہذیب و ثقافت اور ادب روایات کی اہمیت بہت ہی زیادہ ہے۔ روایت پرستی کی ادب میں بہت ہی زیادہ اہمیت ہے۔ اس سے تہذیب اور انسانی ذہن کی ترقی ہوتی ہے۔ روایت پرستی ادب کے صحت مند ارتقاء کے لیے بھی بہت ضروری ہے۔ آبجیکٹیو کوریلیٹیو معروضی تلازمہ۔ ٹی ایس ایلیٹ کے مضمون میں جو اہم نظریے پیش کیے گئے ہیں ان میں سے ایک ہے معروضی تلازمہ یا آبجیکٹیو کوریلیٹیو۔ فرض کریں کہ آپ ایک خوفناک فلم دیکھتے ہیں تو خوفزدہ کیوں ہو جاتے ہیں؟ اس لیے کہ ڈائریکٹر نے ایک ماحول بنایا ہے، رات کا وقت دکھایا ہے، قبرستان بھی ہے، اندھیرے میں چند پراسرار آوازیں بھی آ رہی ہیں، کرداروں کے چہرے پر بھی خوف موجود ہوتا ہے۔ یہ تمام چیزیں مل کر ایک ماحول پیدا کرتے ہیں جو ہمارے جذبات پر اثر انداز ہوتا ہے اور ہم خوف سے کانپنے لگتے ہیں۔ اگر یہی ڈائریکٹر اپنی اسی خوفناک فلم میں دن کی روشنی میں کسی تفریح گاہ کے اندر چند آدمیوں کو ہنستا ہوا دکھائے اور کہے کہ یہ خوفناک فلم ہے تو لوگ خوفزدہ ہونے کے بجائے اس پر ہنسیں گے۔ یعنی آبجیکٹ اشیاء کو ریلیٹ ہم آہنگ کرنا تاکہ ایک خاص تاثر ہمارے ذہن میں قائم ہو سکے۔ مثال نمبر 2، ایک جنازے کا منظر ہے جہاں ایک لڑکا اور لڑکی بیٹھ کر عشق کر رہے ہیں۔ بالکل غلط، ہمارا ذہن رومانٹک ماحول کو بالکل قبول نہیں کرے گا۔ رومانٹک سین رومانٹک ماحول میں ہی ہمارے ذہنوں پر اثر انداز کرے گا۔ ایلیٹ نے مضمون لکھا جس کا نام تھا ہیملٹ اور اس کی پیچیدگیاں، اور اس میں یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کی کہ فنی نقطۂ نظر سے ہیملٹ ایک ناکام ڈرامہ ہے۔ ایلیٹ کا یہ مضمون تو اتنا مشہور نہ ہو سکا، مگر معروضی تلازمہ آبجیکٹیو کوریلیٹیو کا تصور یا نظریہ بہت ہی زیادہ مقبول ہوا۔ اگرچہ ایلیٹ سے پہلے واشنگٹن ایلسن جو کہ ایک امریکی پینٹر تھا اس نے یہ اصطلاح استعمال کی تھی، مگر ایلیٹ وہ پہلا تنقید نگار ہے جس نے اسے تمام عالم میں مشہور کر دیا۔ جب موضوع الفاظ اپنی اپنی جگہ آ جاتے ہیں تو ان سے جو سوچیں، تصورات اور خیالات ان الفاظ کے ذریعے سامنے آتے ہیں وہ جذبے کا ایک ایسا عالم پیش کرتے ہیں جو قاری کے لیے قابل فہم ہو سکتا ہے، اور یہ عالم ہی معروضی تلازمہ آبجیکٹیو کوریلیٹیو کہلاتا ہے۔ معروضی تلازمے کی اصطلاح جدید تنقید کی دنیا میں بہت مقبول ہوئی۔ شاعری جذبات کا براہ راست اظہار نہیں کرتی بلکہ محض ان میں تحریک پیدا کرتی ہے۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ ایک شاعر اپنے خیالات، سوچوں کو جو اس کے ذہن میں پیدا ہو رہے ہیں براہ راست اپنے پڑھنے والوں کے ذہن تک نہیں پہنچا سکتا، بلکہ اس کے لیے اسے ایک درمیانی رابطے یا پل کی ضرورت پیش آتی ہے۔ یہ رابطہ اس وقت تک ممکن نہیں جب تک قاری اور شاعر کے درمیان ایک ذہنی ہم آہنگی اور مفاہمت پیدا نہ ہو، اور یہ سب کچھ معروضی تلازمہ کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ ہیملٹ اور اس کے مسائل نامی مضمون میں ایلیٹ نے فن کے غیر شخصی نظریے اور معروضی تلازمے کو بہت خوبصورتی سے بیان کیا ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ فن میں جذبات کے اظہار کا واحد طریقہ معروضی تلازمے کو تلاش کر لینا ہے۔ دوسرے لفظوں میں معروض کا ایک مرقع، ایک صورتحال، واقعات کا ایک تسلسل جو اس طرح اس مخصوص جذبے کا اصول ترکیبی بن جاتا ہے کہ جب خارجی حقائق حسیاتی تجربے پر منتج ہو کر سامنے آتے ہیں تو جذبات میں فوری تحریک پیدا ہو جاتی ہے۔ ایک تنقید نگار نے اس کی وضاحت ان الفاظ میں بھی کی ہے کہ اگر ہم بہت زیادہ غور سے دیکھیں تو غیر شخصی ہو جانے کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کوئی نظم کبھی سیلف ایکسپریشن یا ذات کا اظہار نہیں ہوتی، بلکہ ایک ایسے تجربے کا اظہار ہے جو شاعر سے الگ بھی وجود رکھتا ہے۔
یا پھر تجربے کی ایک ایسی ترتیب کا نام ہے جس کے ذریعے دوسرے ذہنوں میں اس کی تخلیق نہ ہو سکے۔ اس کے لیے کسی ذریعے کی بھی ضرورت ہے، اور یہ ذریعہ اسی چیز سے ممکن ہے جسے ایلیٹ معروضی تلازمہ کے نام سے پکارتا ہے۔ معروضی تلازمہ کے حصول کے لیے شاعر ایسے کردار تخلیق کرتا ہے یا ایسی شخصیت یا فنی لبادوں کا سہارا لیتا ہے جن کے ذریعے وہ تصوراتی نقوش یا تماثیل امیجز ابھر سکیں جو اس کے اندر دبے ہوئے ہیں۔ ایک نظم ایک شخصی قسم کا خط نہیں ہے جو مثلاً ایک آدمی دوسرے آدمی کو لکھتا ہے، بلکہ یہ ایک ایسی فنی تشکیل ہے جس میں فنکار غائب ہو جاتا ہے اور محض اس تجربے کا ایک میڈیم آف ایکسپریشن یعنی ذریعہ بن کے رہ جاتا ہے جو ہر سمجھدار قاری کا حصہ ہے۔ نظریہ غیر شخصی، امپرسنل تھیوری آف پوئٹری۔ شاعر کو غیر شخصی ہونا چاہیے۔ ہر شاعر کے اندر دو انسان ہوتے ہیں، ایک عملی انسان اور دوسرا تخلیقی انسان۔ ایلیٹ بہت اچھے شاعر کے لیے ضروری خیال کرتا ہے کہ اس کا عملی انسان اور تخلیقی انسان ایک دوسرے سے جدا ہوں۔ شاعر کا ایک ذہن وہ ہوتا ہے جو اثر کو قبول کرتا ہے اور دوسرا ذہن تخلیقی ذہن ہوتا ہے۔ جس قدر یہ دونوں ذہن ایک دوسرے سے جدا ہوں گے اتنا ہی بڑا وہ شاعر ہوگا۔ شاعر کا ایک دماغ وہ ہوتا ہے جو غم کو سہتا ہے اور دوسرا دماغ وہ جو شعر کی تخلیق کرتا ہے۔ اس سے نتیجہ یہ بھی نکلتا ہے کہ ذاتی شعور یا لاشعور سے شاعری پیدا نہیں ہوتی، بلکہ بہترین شعر کی تخلیق میں اجتماعی لاشعور کار فرما ہوتا ہے۔ رومانوی تنقید نگار کہتے تھے کہ شاعری شاعر کا ذاتی معاملہ ہے۔ ورڈزورتھ کے مطابق سکون کے وقت پچھلے جذبات کو یاد کرنے سے شاعری پیدا ہوتی ہے۔ ایلیٹ نے اس کے خلاف آواز بلند کی۔ اس کے مطابق نہ تو شاعری جذبات کو بہانے کا نام ہے، نہ ہی وہ جذبات کے اظہار یا شخصیت کے اظہار کا نام ہے، بلکہ شاعری تو شخصیت سے فرار کا نام ہے۔ شاعر کا ذہن ایک زنبیل ہے جو لاتعداد احساسات، جملوں اور تصوراتی نقوش اور تمثالوں کو سمیٹے اور ذخیرہ کیے ہوتی ہے، یہاں تک کہ وہ اجزاء جو مل کر ایک نیا مرکب بنا سکتے ہوں باہم جمع ہو جاتے ہیں۔ ایلیٹ کہتا ہے کہ شاعری نہ تو جذبات کا نام ہے، نہ حافظے میں موجود یادیں اور ٹھہراؤ اور سکون، بلکہ یہ ارتکاز کنسنٹریشن کا ایک عمل کہا جا سکتا ہے۔ ایسے بہت سارے تجربات کا ارتکاز جو ایک عملی قسم کی فعال زندگی گزارنے والے آدمی کے لیے ممکن ہے کہ سرے سے تجربات ہی کہلانے کے مستحق نہ ہوں، اور یہ ایسا ارتکاز ہوتا ہے جو شعوری کوشش اور سوچ بچار سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ شاعری جذبات کو کھلا چھوڑ دینے کا نام نہیں بلکہ جذبات سے فرار ہے۔ یہ شخصیت کا اظہار نہیں بلکہ شخصیت سے فرار کی ایک صورت ہے۔ اس کی تشریح اس طرح بھی کی جا سکتی ہے کہ ایسا بالکل نہیں کہ جب ایک شاعر شاعری کر رہا ہوتا ہے تو اس کے جذبات نہیں ہوتے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں بالکل وہ جذبات نہیں ہوتے جنہیں وہ ظاہر کر رہا ہوتا ہے اپنی شاعری میں۔ جہاں تک بات ہے فن کی، اس میں جذبات مکمل غیر شخصی ہونے چاہیے۔ غیر شخصی ہونے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، اور ایک شاعر غیر شخصی اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے آپ کو مکمل طور پر فن کے اصول اور قوانین اور تقاضوں کے سپرد نہ کر دے۔ جہاں تک تعلق ہے ایک ایماندارانہ تنقید کی اور باشعور تحسین کی، وہ اس وقت تک ممکن ہی نہیں جب تک شاعر کی ذات کے بجائے اس کی شاعری سے تعلق نہ رکھتی ہو۔
میتھیو آرنلڈ نے کہا ادب میں غیر جانبداری ہونی چاہیے۔ ہیوم نے کلاسیکیت کی حمایت کی اور ایزرا پاؤنڈ نے علامتی تحریک کی بنیاد رکھی۔ ایلیٹ نے ان تینوں نظریات میں اضافے اور ترامیم کے بعد نظریہ شخصیت کی فنا امپرسنالٹی کی بنیاد رکھی۔ ہیوم تمثال نگاری امیجزم پر یقین رکھتا تھا اور وہ کہتا تھا کہ شاعری کے لیے کوئی مخصوص خام مواد یعنی پوئٹک سبجیکٹ میٹر کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ شاعری کا کام یہ نہیں کہ ذاتی احساسات کا اظہار کرے، بلکہ اس کا اصل کام تو اظہار کا ہنر یعنی کرافٹ ہے۔ ہیوم نے کہا کہ شاعری کا اہم کام ٹھیک ہو بہو اور قطعی بیان یا وصف نگاری ڈسکرپشن ہے، اور شاعر کا اصل کام کسی چیز کے صحیح خد و خال کا ادراک ہے جسے وہ دیکھتا ہے، خواہ وہ کوئی معروضی مشاہدہ ہو یا ذہنی تصور۔ دوسرا بڑا امیجسٹ یعنی تمثال نگار ایزرا پاؤنڈ شاعری کو اس کی خطیبانہ اور جوش و جذبے کی سرگرمی کی خوبیوں سے محروم کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ صاف صاف عریاں اور بے لاگ مشاہدہ و بصیرت نیکڈنس آف وین کو غالب تصوراتی نقوش یا تمثالوں ڈومیننٹ امیجز میں شکل دے دی جائے۔ ایزرا پاؤنڈ کے نزدیک مافیا کانٹینٹ اور اظہار ایکسپریشن کا ایک ہی مقصد ہے۔ ایزرا پاؤنڈ کے نزدیک عظیم ادب محض زبان کی ایسی شکل ہے جس میں معنی کو انتہائی امکانی حد تک اور بھرپور طریقے سے بھر دیا گیا ہو۔ اس کے نزدیک ایک مثالی شاعر اتنا ہی غیر جذباتی ہوتا ہے جتنا کہ ایک سائنسدان، اور مثالی شاعری ایک قسم کا علم ریاضی ہے جس میں تھوڑا سا جذبہ یا زندگی شامل کر دیا گیا ہو، اور اس طرح یہ ہمیں مجرد اعداد عقلیدس کی شکلوں، مثلثوں اور دائروں وغیرہ کی مساواتیں نہیں بلکہ انسانی جذبات کے لیے مساواتیں فراہم کرتا ہے۔ ایلیٹ نے ان تصورات کا جائزہ لیا اور 3 نکات وضح کیے۔ پہلا یہ کہ شاعری غیر شخصی ہوتی ہے، دوسرا یہ کہ شاعری ایک نامیاتی چیز ہے جو اپنے انداز میں ایک زندگی رکھتی ہے، اور تیسرا یہ کہ ہیئت فارم زیادہ اہمیت رکھتی ہے مافیا یعنی کانٹینٹ سے۔ ایلیٹ کے غیر شخصی نظریے کے 2 پہلو نکلتے ہیں۔ ہر شاعر کی نظم کا دوسرے شاعروں کی نظم کے ساتھ ایک رشتہ ہوتا ہے، اور اس رشتے میں بننے کے بعد تمام تر شاعری جو اس وقت تک لکھی جا چکی ہوتی ہے ایک زندہ کل لیونگ ہول بن جاتی ہے۔ اور دوسرا پہلو شاعری کا تعلق دوسرے شعراء کی شاعری کے ساتھ ہے، یعنی شاعر اپنے ماضی سے باخبر ہونے کی صلاحیت شعوری طور پر پیدا کرے اور ماضی کے اس احساس کو عمر بھر ترقی دیتا رہے۔ اس طرح وہ اپنی ذات سے مستقل احتساب برتے گا کیونکہ تمام ماضی اس کے سامنے ہوگا۔ اس طرح اس شاعر کی بتدریج ترقی اس کی اپنی شخصیت کو قربان کر دینے اور اپنی ذات سے دستبردار ہونے کا مسلسل عمل ہوگا۔ شخصیت کو ختم کرنے کا یہی عمل ہے جس سے فن سائنس کے قریب تر ہو جاتا ہے، یعنی شاعر اپنی شخصیت یا اپنی شاعری پر زور دینے اور اس کی اہمیت جتانے کے بجائے درجہ بندی اور ترتیب پیدا کرتا ہے، اور اپنی شاعری کو بھی اس درجہ بندی میں ایک جگہ پر رکھتا ہے۔ بڑے شاعر اس وقت تک نہیں بن سکتے جب تک وہ اپنی شخصیت یا پسند ناپسند سے بلند تر ہو کر تمام یورپی لٹریچر کی مجموعی روایت سے اپنی وفاداریوں کو مستحکم کرے اور اس مقصد کے حصول کے لیے تاریخی شعور پر یقین رکھتا ہو۔ تاریخ کا شعور قدامت پسندی ہرگز نہیں، بلکہ ادب میں ہونے والی تبدیلیوں کو مسلسل نظر میں رکھنا ضروری ہے۔
بڑا شاعر اسی وقت بن سکتا ہے جب وہ شاعری کرتے ہوئے غیر شخصی ہو اور اپنے اکیلے ذہن کے بجائے سارے یورپ کے ذہن اور اپنے ملک کے ذہن سے باخبر ہو۔ ایلیٹ مزید کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ تجربات و تاثرات شاعر یا اس کی شخصیت کے لیے بہت اہم ہوں لیکن شاعری میں جگہ حاصل کرنے کے قابل نہ ہوں، اور اسی طرح جو تاثرات اور تجربات شاعری کے لیے بہت اہم ہوں ہو سکتا ہے اس کی شخصیت کے لیے غیر اہم ہوں، لہٰذا شاعر کے پاس اظہار کے لائق اس کی حیثیت نہیں ہوتی، بلکہ اس کی شخصیت تو ایک ذریعہ ہے جس میں اس کے تجربات مخصوص اور غیر متوقع انداز میں بنتے ہیں، ترتیب پاتے ہیں۔ یعنی ادب کا یہ تصور مکمل طور پر غیر رومانی ہے جس میں مکمل طور پر توجہ شاعر کے بجائے شاعری پر دی جاتی ہے۔ ایلیٹ کہتا ہے کہ شاعر کا ذہن ایک ذریعہ میڈیم ہے جس میں شخصیت کی بہت کم اہمیت ہے۔ انسان اور شاعر، تجربہ اور فن، ایلیٹ کے نزدیک یہ دونوں بالکل مختلف چیزیں ہیں اور انہیں الگ الگ سمجھنا چاہیے۔ اگر ہم دیکھیں تو آدمی اور تجربہ تو بغیر روایت کے بھی موجود ہوتے ہیں، لیکن شاعری اور فن کیا روایت کے بغیر وجود میں آ سکتا ہے؟ بالکل نہیں۔ آئیے مضمون شروع کرتے ہیں۔ روایت اور انفرادی شخصی صلاحیت، ماضی کا تسلسل اور ذاتی قابلیت، ٹریڈیشن اینڈ دی انڈیویژول ٹیلنٹ۔ سیکشن 1، پہلا حصہ، روایت۔ اس کا ذکر انگریزی کی تحریروں میں بہت کم ملتا ہے۔ ہاں، جب ہم روایت کے بہت کم ہونے پر افسوس کر رہے ہوتے ہیں تو اس لفظ کا استعمال کرتے ہیں۔ ہم کسی خاص یا مخصوص روایت یا کسی ایک روایت کی بات نہیں کر سکتے، اس سے زیادہ آگے نہیں بڑھ سکتے کہ اس لفظ کو بطور صفت استعمال کرتے ہوئے کہہ دیں کہ اس شاعر کی شاعری روایت پر مبنی ہے یا بہت ہی روایتی ہے۔ روایت، اس لفظ کو بطور تعریف استعمال نہیں کیا جاتا، بلکہ بطور محاورہ یہ زیادہ تر خامی اور عیب کے مترادف و ہم معنی استعمال ہوتا ہے۔ روایت، اگر کبھی تعریف کے معنی میں یہ لفظ استعمال بھی ہوتا ہے تو ڈھکے چھپے طریقے سے۔ مثال کے طور پر کسی بہت پرانی عمارت کی تعمیر نو کی گئی ہو تو اس کی تعریف میں وہاں نظر آ جاتا ہے، یا دوسرے الفاظ میں ایک نئی تحریر پرانے دور سے مطابقت رکھتی ہے۔ اگر کسی انگریز کو یہ لفظ اچھا لگے گا، بھلا سنائی دے گا، تو اس وقت جب اس کا تعلق آثار قدیمہ کے ساتھ جوڑا جائے گا۔ روایت، یہ لفظ موجودہ یا گزرے ہوئے ادیبوں کی تحریروں کے جائزے کے لیے کبھی استعمال ہوتا نظر نہیں آتا۔ ہر ملک و ملت، نسل اور قوم نہ صرف اپنی تخلیقی صلاحیت رکھتی ہے بلکہ اس کی خاص تنقیدی صلاحیت کا مزاج بھی ہوتا ہے، لیکن بنسبت اپنے تخلیقی کاموں کے وہ اپنی تنقیدی صلاحیتوں کی خامیوں سے زیادہ ناواقف ہوتے ہیں۔ فرانسیسی زبان میں تنقید بہت زیادہ لکھی گئی ہے۔ اسے دیکھ کر ہم خیال کرتے ہیں یا سوچتے ہیں کہ فرانسیسی تنقیدی مزاج میں ہم سے آگے ہیں، اور یہ کہ ان کا تنقیدی مزاج کیسا ہے۔ ہم ایسے بے خبر اور بے شعور لوگ ہیں کہ اس سے یہ نتیجہ نکال لیتے ہیں کہ فرانسیسی تنقید میں ہم سے آگے ہیں، اور اس سے بعض اوقات اس بات پر فخر بھی کرنے لگتے ہیں کہ ان کی تخلیقی صلاحیت ہم سے کم ہے، یعنی ہمارے ادب میں تازگی ان سے زیادہ ہے۔ شاید یہ بات درست بھی ہو، لیکن تنقید اتنی ہی اہمیت کی حامل ہے جتنا سانس لینا زندگی کے لیے ضروری ہے۔ ہم ایک کتاب پڑھتے ہیں اور جو خیالات اور احساسات ہمارے ذہن میں جنم لیتے ہیں ان کا اظہار برائی تو نہیں ہے، تاکہ جو تنقید دوسروں نے کی ہے اپنے ذہن میں آنے والے خیالات کا ان کی تنقید کی روشنی میں ازسر نو جائزہ لیں، یا پھر اپنے خیالات کے مطابق ان ناقدین پر تنقید کریں۔
اس عمل کے دوران یہ حقیقت ہمارے سامنے آئے گی کہ جب ہم کسی شاعر کے اعلیٰ کام کی خصوصیات سامنے لاتے ہیں تو وہ رخ سامنے آتے ہیں جو دوسرے شاعروں سے مشابہ نہیں ہوتے بلکہ ان سے جداگانہ علیحدہ ہوتے ہیں اور مماثلت نہیں رکھتے، اور اس طرح کرتے ہوئے ہمارا خیال یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اس شاعر کی علیحدہ شاعرانہ انفرادیت کو ڈھونڈ نکالا ہے، اور یہی اس کی شاعری کا ارک ہے۔ اس کی علیحدہ شاعرانہ حیثیت کی شناخت کے لیے ہم ماضی کے گزرے ہوئے شاعروں اور خاص طور پر قریبی گزرے ہوئے شاعروں اور اس میں فرق کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو فرق نکلتا ہے وہ شاعر کی انفرادیت تسلیم کر لی جاتی ہے، مگر حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ حقیقت تو اس کے برعکس ہے۔ ایک شاعر کی شاعری کا اگر غیر متعصبانہ جائزہ کریں تو ہمارے سامنے یہ بات آئے گی کہ اس شاعر کا بہترین کلام اور بہترین انفرادی خصوصیات بھی ماضی کے عظیم شاعروں کی بازگشت ہی ہیں، اور یہی ان کو کبھی ختم نہ ہونے والی زندگی عطا کرتی ہے۔ ایک شاعری نوجوانی کی شاعری ہوتی ہے، ابتدائی دور کی شاعری، اور دوسری پختہ ذہن کی شاعری۔ میں اس سلسلے میں بات دوسرے دور یعنی مکمل پختگی کے زمانے کی شاعری کی کر رہا ہوں۔ کیا روایت اس کو کہا جائے گا کہ ہم اپنے بزرگ شاعروں کی کامیابیوں پر بغیر سوچے سمجھے عمل کرتے رہیں، یا پھر ڈرتے ڈرتے ہی اس پر سفر جاری رکھیں؟ اگر روایت اسی کا نام ہے تو ایسی روایت بہت بری چیز ہے جسے ختم کرنا، توڑنا لازمی ہے۔ ایسی روایت جلد ہی اپنی موت آپ مر کر ختم ہو جاتی ہے۔ ایک ہی بات بار بار دہرانے سے بہتر ہے کہ نئی بات کی جائے۔ روایت ایسا مسئلہ ہے جو وسیع اہمیت رکھتا ہے۔ روایت کسی کو بھی ورثے میں نہیں مل جاتی، بلکہ اسے حاصل کرنے کے لیے سخت محنت و مشقت اور ریاضت کرنی پڑتی ہے۔ سب سے پہلے تو اسے حاصل کرنے کے لیے ماضی کا مکمل علم ہونا ضروری ہے۔ تاریخ سے واقفیت بہت ہی ضروری ہے ہر اس شاعر کے لیے جو 25 سال کے بعد بھی شاعری کی خواہش رکھتا ہے۔ ماضی کے شاعروں اور شاعری کے بارے میں علم ہمیں اس حقیقت سے آشکارا کر دیتا ہے کہ ماضی صرف وہ نہیں جو گزر چکا ہے، بلکہ ماضی تو اس وقت بھی موجود ہے۔ یہی وہ تاریخی شعور ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ ایسا لکھتا ہے جس میں موجودہ دور بھی اس کے ذہن میں موجود رہتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ماضی سے حال تک کا سارا ادب، یعنی ہومر سے لے کر آج تک کا تمام ادب یورپ کا اور اس کے اپنے ملک کا تمام ادب ایک ساتھ اس کے ذہن میں موجود ہو۔ ایسا تاریخی شعور جو ماضی و حال کے ادب کو ایک خوبصورت نظام میں سمو دے، اور اس طرح وہ تمام ادب اس کو اپنے ذہن میں ایک وحدت کی شکل میں نظر آئے۔ تاریخ سے یہ آگہی یا تاریخی شعور زمانے کی قید سے آزاد بھی ہے اور اس کی قید میں بھی، اور اسی کی وجہ سے ادیب روایت کا پابند بنتا ہے، یعنی ماضی اور حال میں اس کی انفرادی حیثیت کا احساس۔ کوئی شاعر ہو یا فنکار، اکیلے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ اگر ہمیں اس کی اہمیت کا اندازہ لگانا ہو تو وہ اس صورت میں ممکن ہے کہ گزرے ہوئے بزرگ شاعروں اور فنکاروں سے اس کا موازنہ کیا جائے۔ پرانے گزرے ہوئے شاعروں اور فنکاروں کے ساتھ اگر کسی شاعر یا فنکار کو کھڑا نہ کیا جائے تو اس کی حیثیت کیسے واضح ہو سکتی ہے؟ اس طرح یہ اصول محض تاریخی یا تنقیدی نہیں رہتا بلکہ جمالیاتی اصول بن جاتا ہے۔ اپنے سے پہلے گزرے ہوئے بزرگوں اور ان کے فن کے ساتھ یکسانیت اور مطابقت کی ضرورت ایک طرفہ بات نہیں ہے۔ جیسے ہی کوئی نیا شاہکار یا فن پارہ تخلیق کیا جاتا ہے تو اس وقت تک موجود تمام فن پارے ایک نیا رشتہ بناتے ہیں، یعنی نئی ترتیب۔ اس وقت تک موجود تمام تخلیق کی گئی ادبی تحریریں ایک نظام میں منسلک ہوتی ہیں۔
جیسے ہی نیا فن پارہ وجود میں آتا ہے، اس نظام کو لازمی طور پر تبدیل ہونا پڑتا ہے۔ یہ نظام پہلے اپنی جگہ مکمل تھا، مگر ایک نئی شے یا فن پارے کے آنے کے بعد اگر وہ قائم رہنا چاہے گا تو اسے لازمی طور پر نئے فن پارے کو اپنے اندر جگہ دینی پڑے گی، جس سے اسے بدلنا ہی پڑے گا۔ تبدیلی لازمی ہے، چاہے یہ تبدیلی بہت ہی کم ہو مگر لازمی ہے۔ اس طرح فن پاروں کے اس مکمل نظام میں فن پارے اپنے تعلق اور اہمیت کے لحاظ سے مکمل طور پر تمام کے تمام ایک نئی ترتیب میں آ جاتے ہیں۔ پرانے اور نئے میں مطابقت اسی کا نام ہے۔ یورپی اور انگریزی ادب میں جو ایسے نظام پر یقین رکھتا ہے اسے یقینی طور پر یہ بات درست معلوم ہوگی کہ ماضی کے فن پارے موجودہ حال کے فن پاروں کے وجود میں آنے کے بعد اس طرح بدل جاتے ہیں جس طرح موجودہ حال کے فن پارے ماضی سے رہنمائی حاصل کر رہے ہوتے ہیں، جس طرح ماضی ان پر اثر انداز ہو رہا ہوتا ہے۔ جو شاعر ماضی اور حال کے اس رشتے کا درست شعور حاصل کر لیتا ہے، اسے اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کی مشکلات اور ذمہ داریاں کس قدر زیادہ ہیں، یا پھر یہ کہنا چاہیے کہ اسے علم ہوگا کہ اس کے کام کا ماضی کے ساتھ موازنہ کیا جائے گا۔ میں نے موازنے کا لفظ استعمال کیا ہے۔ ماضی کے فن پاروں کے ساتھ ادبی جائزہ تو لیا جا سکتا ہے، مگر نہ اسے مسخ کیا جا سکتا ہے، نہ ہی موازنے اور پرکھنے کے دوران یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ اچھا ہے، برا ہے یا بہت ہی برا ہے، یا ماضی کے مقابلے میں برابر ہے۔ نہ ہی اسے پرانے ناقدین کے بنائے گئے اصولوں کے ساتھ ان کے ادبی پیمانوں سے جانچا جائے گا، صرف ایک تقابلی جائزہ لیا جائے گا، ایک کا اندازہ دوسرے کے ذریعے لگایا جائے گا۔ اگر صرف ماضی کی باز گشت ہوگی تو وہ فن پارہ کہلانے کے قابل ہی نہ ہوگا۔ اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ نیا فن پارہ زیادہ اہمیت کا حامل ہوگا، کیونکہ یہ پرانے فن پاروں کے ساتھ درست طریقے سے جگہ بنائے گا، بلکہ دراصل اس کی اہمیت کا اندازہ اس مقام سے لگانا چاہیے جو وہ حاصل کرتا ہے۔ مگر اس جائزے اور امتحان کے معیار کو بنانے میں ہمیں بہت احتیاط سے کام لینا چاہیے، اور یہ طریقہ کار وقت بھی مانگتا ہے، کیونکہ کیا ہم میں کوئی ایسا موجود ہو سکتا ہے جو بالکل درست فیصلہ صادر کر سکے؟ ہاں، یہاں تک کہا جا سکتا ہے کہ اس فن پارے کا روایت کے ساتھ تعلق ہے، مطابقت ہے، اور اس روایت کی بنیاد پر اسے انفرادی اہمیت بھی حاصل ہے، یا کم از کم انفرادیت کا عکس ضرور ہے، اور پرانے فن پاروں سے مطابقت بھی ہے۔ لیکن ہم یہ بات وثوق سے نہیں کہہ سکتے کہ اس طرح کا کوئی دوسرا فن پارہ نہیں ہے۔ فیصلہ کن طور پر یہ بات کبھی بھی نہیں کہی جا سکتی۔ جہاں تک بات ہے تعلق ہے شاعر کا اپنے ماضی کے رشتے کے ساتھ، تو وہ اسے ایک بے جان شے پتھر سمجھ سکتا ہے، اور نہ ہی ماضی کے اپنے پسندیدہ دور کو تمام ماضی سمجھ سکتا ہے۔ پہلی صورت تو کسی طور قبول نہیں کی جا سکتی۔ دوسری صورت کی بنیاد نوجوانی کا تجربہ ہے۔ ہاں، تیسری چیز دل کو پسند آنے والی اور جذبات کو تسکین پہنچانے والی خوشگوار ہے۔ شاعر کو اس بات کا صاف صاف علم ہونا چاہیے کہ ماضی کے دریا کا اصل دھارا کون سا ہے، مگر یہ بھی ضروری نہیں کہ اس دھارے میں بہت بڑے بڑے بزرگ شاعر اساتذہ ہی نظر آئیں۔ اسے یہ بات بھی ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ تاریخی لحاظ سے فن ارتقائی منازل طے نہیں کرتا، نہ ہی ادبی تحریروں میں فن کا مواد ہمیشہ ایک طرح کا ہوتا ہے۔
اسے اس بات کا بھی شعور ہونا چاہیے کہ ایک اس کا ذہن ہے اور ایک ذہن اس کے ملک کا، یورپ کا ہے، اور اس کے ملک کا ذہن اس کے اپنے ذہن سے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ وہ اس بات سے آشنا ہو تو جاتا ہے مگر دیر سے۔ اس کے ملک یا یورپ کا ذہن وہ ہے جو تغیر میں رہتا ہے، اور یہ تغیر اور تبدیلی آگے بڑھتے ہوئے اپنے ارتقاء میں کسی بھی چیز کو نظر انداز نہیں کرتی، کسی بھی شے کو چھوڑ کر آگے نہیں بڑھتی۔ یہ فرسودہ یا پرانا قرار نہیں دیتا، نہ تو شیکسپیئر اور ہومر کو، نہ پرانے زمانے میں بنائی گئی غاروں چٹانوں کی تصویروں کو، یعنی موجودہ زمانے میں ان کی اہمیت کو ختم ہونے نہیں دیتا۔ یہ ایسا ارتقائی عمل ہے جو شائستگی اور لطافت بھی کہلا سکتا ہے، اور پیچیدہ اور مشکل بھی ہے۔ اگر فنکار کے حوالے سے دیکھیں تو ارتقاء نہیں کہلائے گا، اسی طرح یہ ماہر نفسیات کے حوالے سے بھی ترقی نہیں کہلائے گا۔ جہاں تک ہم سمجھ رہے ہیں کم از کم اس حد تک اس میں ارتقائی ترقی نہیں ہوتی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ مشینری اور معاشیات کے مسائل پر مشتمل پیچیدگی ہی ثابت ہو۔ جب ہم ماضی اور حال میں فرق سے آگاہ ہونا چاہتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ جس موجودہ حال سے ہم واقف ہوتے ہیں وہ ماضی کا شعور اپنے طور پر اسے سامنے لانے سے قاصر رہتا ہے۔ یہ بات کسی نے کہی تھی کہ ہم پرانے ادیبوں سے بہت آگے ہیں، یا پھر وہ ہم سے اس لیے بہت پیچھے رہ گئے ہیں کیونکہ ہمارا علم ان کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے۔ بالکل درست، یہ بات بالکل درست ہے۔ ہمیں ان پرانے ادیبوں اور شعراء کو ان کے وقت کے علم کے مطابق ہی مقام دینا چاہیے۔ جو اعتراض میری شاعری کے حوالے سے کیا جاتا ہے میں اس سے پوری طرح آگاہ ہوں۔ اعتراض اس طرح ہے کہ میرے اس نظریے کو دیکھیں تو شاعری کے لیے اس اصول کو اپنانے کے لیے بہت ہی عالم فاضل ہونا چاہیے، اسے بہت ہی زیادہ علم کی ضرورت ہے۔ مگر جیسے ہی آپ گزرے ہوئے شاعروں کی زندگی پر نظر ڈالیں گے یہ دعویٰ اور سوچ خود بخود ختم ہو جائے گی، بلکہ یہاں تک کہہ سکتے ہیں کہ اگر بہت ہی زیادہ علم حاصل کر لیا جائے تو ادبی مزاج، شاعرانہ تراکیب نہ صرف کند ذہن نظر آنے لگتی ہیں بلکہ مضحکہ خیز اور عجیب و غریب بھی معلوم ہوتی ہیں، اور اس طرح شاعر گمراہ بھی ہو جاتا ہے۔ ہاں، مگر اس بات پر زور دینے کی ضرورت ہے کہ شاعر کو اتنا علم ضرور حاصل کرنا چاہیے جو اس کے ادراک کو زندہ رکھے۔ یہ بات بھی بالکل غلط ہے کہ علم کو ہم جانچیں امتحانات کے ذریعے، بیٹھکوں کی علمی بحثوں کے ذریعے یا تشہیری پروپیگنڈا کے بھاری بھرکم طریقوں سے۔ بعض ذہن علم کو بہت آسانی سے اپنے اندر سما لیتے ہیں، محفوظ کر لیتے ہیں، جبکہ اتنے ہی علم کو کم ذہین لوگ حاصل کرنے کے لیے دن رات ایک کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر شیکسپیئر، اس نے صرف پلوٹارک کا مطالعہ کیا اور تاریخ کے بارے میں اتنی معلومات حاصل کر گیا کہ دوسرا عظیم برٹش میوزیم کی لائبریریوں میں موجود تمام کتابیں پڑھ کر بھی اتنا علم حاصل نہیں کر سکتا تھا۔ جو بات اہم ہے وہ یہ ہے کہ شاعر ایک تو ماضی کا شعور حاصل کرے اور دوسرے تمام عمر اس کی پرورش کو جاری رکھے، اس میں اضافہ کرتا رہے۔ یہ وہ عمل ہے جسے کرنے سے وہ ہمیشہ اپنے سے زیادہ قابل ادبی فن پاروں اور ادیبوں سے آگاہ ہوتا رہے گا اور اپنی ذات سے باہر نکلنے کی کوشش کرے گا۔ یعنی ایک فنکار جب کامیابی حاصل کرتا ہے، بلندیوں کی طرف جاتا ہے، تو اس کے لیے اس شاعر کو اپنی شخصیت کی نفی کرنی پڑتی ہے، قربانی دینی پڑتی ہے، اور یہی قربانی اور نفی ذات اس کی ترقی کا سبب بنتی ہے۔ شخصیت کی نفی کرنے، اسے مٹاتے رہنے کے مسلسل عمل
اور روایت کی آگہی اور شعور کے ساتھ ساتھ اس کے تعلق اور رشتے کی تعریف باقی ہے۔ شخصیت کو مٹانے کے اس عمل کو اس طرح بھی بیان کیا جا سکتا ہے کہ ادب اب سائنس سے جا کر ملنے لگا ہے۔ اسے ایک مثال سے اس طرح بھی ثابت کر سکتے ہیں کہ ایک بہت باریک تار جو پلاٹینیم سے بنا ہوا ایسی جگہ داخل کیا جائے جو آکسیجن اور سلفر ڈائی آکسائڈ گیس سے بھری ہو تو اس کا کیا نتیجہ نکلے گا۔ سیکشن 2، جہاں تک بات ہے حساس پرکھ کی اور مخلص تنقید کی، وہ اسی وقت ممکن ہے جب یہ شاعر کی ذات کے بجائے شاعری کے بارے میں ہو۔ اخباری ناقدین کی گفتگو الجھی ہوئی ہوتی ہے، شور و غوغا جیسی۔ میں نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ ایک نظم کا دوسرے شاعروں کے ساتھ کیا رشتہ ہوتا ہے اور یہ کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ اس نظریے کے مطابق آج تک لکھی گئی تمام شاعری ایک منظم وحدت، ایک مکمل وجود کا حصہ ہے۔ غیر ذاتی نظریے کا دوسرا رخ وہ ہے جو نظم کا شاعر کے ساتھ منسلک ہے۔ ایک پختہ شاعر اور ناپختہ شاعر اس لحاظ سے ذہنی طور پر مختلف نہیں کہ دونوں کی شخصیت کی اہمیت میں بہت فرق ہے۔ دوسرے وہ زیادہ دلچسپ بھی نہیں ہوتا یا اس کے پاس علم کا خزانہ بہت زیادہ ہوتا ہے، یعنی کہنے کو بہت کچھ ہوتا ہے۔ دراصل پختہ شاعر کا ذہن ایک ایسا وسیلہ میڈیم ہے جہاں مختلف قسم کے منتشر احساسات پوری آزادی سے مل کر نئی شکل اختیار کر لیتے ہیں جو نئی ترتیب کی صورت میں سامنے آتے ہیں۔ اس کی مثال میں پہلے ہی دے چکا ہوں، جس میں بتایا گیا تھا کہ جب دو گیسیں آکسیجن اور سلفر ڈائی آکسائڈ ملائی جاتی ہیں پلاٹینیم کے تار کے ساتھ تو گندھک کا تیزاب سلفیورک ایسڈ بن جاتا ہے۔ گندھک کا تیزاب بنانے کے لیے پلاٹینیم کی موجودگی لازمی ہوتی ہے، مگر اس وجود میں آنے والے سلفیورک ایسڈ میں پلاٹینیم ذرا بھی موجود نہیں ہوتا، نہ ہی پلاٹینیم پر کوئی اثر ہوتا ہے اور مکمل طور پر بے حرکت اور غیر جانبدار رہتا ہے۔ شاعر کے دماغ کو سمجھنے کے لیے اس پلاٹینیم کے ٹکڑے کی مثال لی جا سکتی ہے۔ شاعر کا دماغ بھی مکمل طور پر یا جزوی طور پر زندگی کے تجربات سے متاثر ہو سکتا ہے، مگر جس قدر بڑا فنکار ہوگا اسی قدر وہ انسان جو تجربات کے دکھ اٹھاتا ہے اور اس کا وہ ذہن جو تخلیق کر رہا ہے ایک دوسرے سے علیحدہ ہوں گے، اور اس شاندار طریقے سے ذہن کے طوفانوں کو اپنے جذبات کو بطور فنی مواد استعمال کرے گا، ان کی شکل تبدیل کرے گا اور نئی تخلیق جنم دے گا۔ یہ بات صاف نظر آتی ہے کہ شعری تجربہ دو قسم کے عناصر سے مل کر بنتا ہے۔ جذبات اور احساسات جب ایک اچھے تخلیقی ذہن میں جاتے ہیں تو اسے بے حد لطف پہنچاتے ہیں، ایسا لطف جو فن کے علاوہ دوسرے کسی بھی تجربے سے حاصل ہونے والے لطف سے علیحدہ حیثیت رکھے گا یا دوسرے الفاظ میں مختلف ہوگا۔ ممکن ہے یہ تجربہ ایک جذبے پر مشتمل ہو یا کئی جذبات سے مل کر بنا ہو اور مختلف قسم کے احساسات اس تجربے کو مکمل شکل دے رہے ہوں۔ احساسات جو شاعر کے لیے خاص الفاظ مخصوص تصورات سے نکلتے نظر آ رہے ہوں، وہ اس میں شامل کیے گئے ہوں اثر پیدا کرنے کے لیے۔ عظیم شاعری اس طرح بھی تخلیق میں لائی جا سکتی ہے کہ صرف احساسات کو ہی بنیاد بنا لیا جائے اور جذبے کا براہ راست استعمال ہی نہ کیا جائے۔ دانتے کی نظم جہنم کے 15ویں بند میں جذبات کو اس طرح جمع کیا گیا ہے کہ وہ واقعات سے ہی ظاہر ہونے لگتے ہیں، لیکن اس کا اثر ہر بڑے فن پارے کی طرح ایک وحدت کا ہے، مگر یہ اثر بہت زیادہ مشکل اور الجھی ہوئی تفصیل کے بیان سے پیدا ہوتا ہے۔ آخری 4 مصرے ذہن میں ایک امیج تصویر بناتے ہیں، ایک احساس پیدا ہوتا ہے جو اس امیج تصویر سے تعلق رکھتا ہے اور یہی اصل اثر پیدا کرتا ہے۔
یہ اثر، یہ احساس ان مذکورہ 4 مصروں سے پہلے کی شاعری سے وجود میں نہیں آتا، بلکہ ان عناصر یا باتوں کی وجہ سے وجود میں آتا ہے جو شاعر کے ذہن میں موجود تھے، جو شاعر کے دماغ میں اس وقت تک محفوظ رہے جب تک انہیں وہ صحیح وقت ملا جب وہ ایک نئے مرکب کی صورت اختیار کر سکیں۔ اگر ہم بلند ترین بہترین شاعری کے بہت سے نمائندہ ٹکڑوں کا موازنہ کریں تو ان میں جذبات اور احساسات کی آمیزش بہت ہی زیادہ نظر آئے گی۔ اس سے یہ اندازہ بھی ہو جائے گا کہ بہترین شاعری کے لیے پاکیزہ بلندی کا جو نیم اخلاقی نظریہ یا معیار بنایا گیا ہے وہ ان بہترین شاعری کے نمائندہ ٹکڑوں سے کتنی زیادہ دور ہے۔ وجہ یہ ہے کہ عظیم شاعری کے لیے جذبات اور اس سے متعلقہ حصوں کی عظمت اور شدت اہم نہیں، بلکہ اس کی جگہ فنی عمل کی شدت اہمیت رکھتی ہے، اور وہ شدید دباؤ اہمیت رکھتا ہے جس کے تحت جذبات کا یہ مرکب تشکیل پاتا ہے۔ فرانسسکا کی کہانی میں خاص فنکارانہ جذباتی انداز ہے، لیکن جس شاعری میں اسے بیان کیا گیا ہے اس کی شدت اس معروضی تجربے سے بہت الگ ہے۔ مزید یہ کہ اس بیان میں جو شدت نظر آتی ہے وہ یولیسیس کے سمندری سفر کینٹو 26 سے زیادہ شدت اظہار نہیں رکھتا، اور اسے ہم وہ بند کہہ سکتے ہیں جو بلا واسطہ طور پر کسی ایک جذبے پر انحصار نہیں کرتا۔ جب ہم جذبات کا اظہار لفظوں میں کرتے ہیں، شاعرانہ تخلیق کرتے ہیں، تو اس میں بہت زیادہ تنوع کی گنجائش ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ایگیممنن کا قتل اور اوتھیلو کی تکلیف کرب وہ فنکارانہ تاثر پیدا کرتے نظر آتے ہیں جو دانتے کے اوپر دیے گئے مناظر سے زیادہ حقیقی نظر آتے ہیں۔ جہاں تک فنکارانہ جذبات کا تعلق ہے، ایگیممنن میں وہ حقیقی تماشائی کے جذبات سے، جبکہ دوسری طرف اوتھیلو میں وہ خود مرکزی کردار ہیرو کے قریب نظر آنے لگتے ہیں۔ مگر آرٹ، فن اور حقیقی واقعات کا تعلق بالکل آخری اور حتمی ہوتا ہے، یعنی اس میں بہت فرق ہوتا ہے۔ ایگیممنن کے قتل کی جو لفظی تصویر کشی کی گئی ہے، اس کے پیچھے جو اتحاد اور جذبات اور احساسات موجود ہیں وہ اتنے ہی پیچیدہ ہیں جیسا کہ یولیسیس کے سمندری سفر میں۔ دونوں صورتوں میں ہی بنیادی عناصر کو یکجا کر دیا گیا ہے۔ کیٹس کی ایک نظم بلبل سے خطاب ہے جس میں ایسے احساسات موجود ہیں جن کا بلبل سے کسی قسم کا تعلق نہیں، مگر وہ نظم میں موجود ہیں۔ ایک تو اس لیے کہ بلبل کا نام خوبصورت ہے، دوسرے شاعرانہ شہرت باقی رکھنے کی وجہ سے شامل کر دیے گئے۔ جس نظریے اور نقطۂ نظر کے خلاف میں بات کرنا چاہتا ہوں اس کا تعلق شاید روح کی حقیقی اور مستحکم وحدت کے متصوفانہ نظریے سے ہے۔ میٹافزیکل تھیوری آف دا سبسٹینشل یونٹی آف دا سول، مطلب یہ کہ شاعر کو اپنی شخصیت کا اظہار نہیں کرنا ہوتا، بلکہ شخصیت کے بجائے ایک ذریعہ ہوتا ہے جسے ہرگز شخصیت کا عنوان نہیں کہہ سکتے۔ یہ ذریعہ اشعار کے تجربات کو خاص طریقوں پر لا سکتا ہے، مگر شاعر کے لیے جو تجربات اور تاثرات بہت اہمیت کے حامل ہوں گے ان کے لیے اس کی شاعری میں کوئی جگہ نہیں ہونی چاہیے، جبکہ ایسے تاثرات اور تجربات جو اس کی شاعری میں جگہ حاصل کریں اس کی ذات اور شخصیت میں وہ بہت معمولی حیثیت رکھتے ہوں۔ میں ایک نمونے کو مثال کے طور پر پیش کرتا ہوں جو زیادہ مشہور نہیں ہے، مگر اگر انہیں غور سے نئے مشاہدے کے ساتھ دیکھا جائے تو یہ ثابت کر دیں گے کہ کتنے اہم ہیں یہ۔ مجھے اپنے آپ کو برا بھلا کہنا چاہیے کہ اس کی خوبصورتی پر میں فدا ہو گیا۔ اس بات کے لیے مجھے اپنے آپ کو کوسنا چاہیے، برا بھلا کہنا چاہیے، اگرچہ اس کی موت کا بدلہ خوفناک طریقے سے لیا جائے گا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ریشم کا کیڑا بھرپور محنت سے جو ریشم تیار کرتا ہے اور دوسروں کے لیے ریشم بناتے ہوئے اپنی جان قربان کر دیتا ہے، کیا وہ کسی دوسرے کے لیے کام کرتا ہے؟ کیا اپنی بیگمات سے چند لمحات کی عیاشی حاصل کرنے کی خاطر بلند مرتبہ مرد اپنے آپ کو بیچ ڈالتے ہیں؟
ایک شخص سیدھے راستے سے اس قدر کیوں بھٹک جاتا ہے کہ قاضی کو موقع ملے کہ وہ اس کے لیے کوئی بھی فرمان جاری کر سکے، اور ایک شخص اپنی بہادری اور کارناموں کو صرف ایک عورت کی تسکین کے لیے کیوں برباد کر دیتا ہے؟ اگر متن کو سیاق و سباق کی روشنی میں دیکھیں تو ہاں اور نہیں، یعنی کہ مثبت اور منفی جذبات کا اتحاد ایک ساتھ موجود ہے۔ ایک طرف تو خوبصورتی کی طرف جھکاؤ اور دوسری طرف بدصورتی جو خوبصورتی کے مقابلے پر نظر آ رہی ہے، اس کے لیے اتنی ہی کشش، یعنی یہاں منفی اور مثبت جذبات ایک وحدت میں پرو دیے گئے ہیں۔ ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے جذبات کا توازن ڈرامائی کیفیت میں سامنے آیا، جس کے لیے اچھے الفاظ کا استعمال کیا گیا، لیکن در حقیقت یہ صورتحال بھی اس جذبے کا مکمل اظہار نہیں کر سکتی، یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جذبات ڈرامے کی مجموعی ساخت سے پیدا ہوئے ہیں۔ ان کا اثر اس لیے بھی زیادہ ہے کیونکہ بہت سے احساسات جو اس جذبے سے تعلق بھی رکھتے ہیں یا نامعلوم تعلق رکھتے ہیں، وہ اس میں شامل ہو جاتے ہیں، جس سے فن کا ایک نیا جذبہ سامنے آ رہا ہے۔ شاعر کے کچھ ذاتی جذبات ہوتے ہیں جنہیں اس کی زندگی کے کسی خاص واقعے نے تحریک دی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ جذبات اہمیت کے حامل قرار نہیں دیے جا سکتے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شاعر کے جذبات سیدھے سادے ہوں، غیر شائستہ ہوں، غیر دلچسپ ہوں، مگر اس کی شاعری میں جو جذبات سامنے آئیں وہ بہت پیچیدہ، شائستہ اور دلچسپ ہوں۔ ہاں، مگر ایسی پیچیدگی نہ ہوگی جو ان لوگوں میں ہوتی ہے جو بے حد پیچیدہ اور غیر معمولی جذبات رکھتے ہوں۔ جب ہم شاعری میں اظہار کے لیے انسانی جذبات کو دریافت کرنا شروع کر دیتے ہیں تو ہم غلط راستے پر چل نکلتے ہیں جو ہمیں گمراہ کرتی ہے اور شاعری کو بیمارانہ رنگ دیتی ہے۔ نئے جذبات کی تلاش شاعر کا کام نہیں، بلکہ عام جذبات کو اونچے مقام تک لے جا کر اعلیٰ شاعری میں تبدیل کرنا اس کا کام ہے، اور شاعر کا کام ہے کہ ان احساسات کو سامنے لائے جو عام جذبات میں نہ مل سکیں۔ چنانچہ جو جذبات اس نے محسوس نہیں کیے وہ بھی اس کے کام آئیں گے، اور جن سے وہ اچھی طرح واقف ہے ان جذبات کو بھی استعمال کر سکتا ہے۔ اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ کہنا غلط ہے کہ شاعری ان جذبات کا نام ہے جو سکون کی حالت میں جمع ہوتے ہیں، کیونکہ شاعری نہ جذبہ ہے، نہ یادوں کا دہرانا ہے جسے ذہن حافظے کی مدد سے دہرائے، اور نہ ہی ذہنی سکون کا عالم ہے۔ شاعری تو دھیان اور مکمل توجہ کا نام ہے، اور جب توجہ ایک نقطے پر مرکوز ہو جاتی ہے تو شاعری پیدا ہوتی ہے۔ یہ تجربے ایسے ہوتے ہیں کہ عملی انسان کو وہ تجربے نظر ہی نہیں آتے۔ مطلب یہ کہ یہ دھیان یا مکمل توجہ کوشش کرنے سے یا شعوری طور پر نہیں ہو سکتا۔ یہ ایسے تجربات ہوتے ہیں جنہیں ذہن میں کوشش کے باوجود بھی دوبارہ نہیں لایا جا سکتا۔ یہ ایک پرسکون ماحول میں جمع ہوتے ہیں، مگر دوسری طرف یہ سکون اس واقعے پر عملی طور پر اثر انداز نہیں ہوتا۔ شاعری کے تخلیقی عمل کی کہانی ابھی ادھوری ہے۔ شعر کہنے میں شعوری اور سوچی سمجھی چیزیں بھی ضروری ہیں۔ ایک خراب شاعر وہاں بے خبر ہوتا ہے جہاں باشعور ہونا چاہیے، اور وہاں باخبر ہو جاتا ہے جہاں احساس اور شعور کی حدود سے باہر ہونا چاہیے تھا۔ ایسی دونوں غلطیاں اس کی شاعری کو ذاتی رنگ دے دیتی ہیں۔ شاعری ہرگز اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ جذبات کو کھلی چھٹی دے دی جائے، بلکہ اصل شاعری تو جذبے سے فرار اور گریز کا نام ہے۔ شاعری میں ہم شخصیت کا اظہار نہیں کرتے، بلکہ یہ شخصیت کی نفی کرنے، اس سے فرار کا نام ہے۔ مگر ان دونوں سے فرار کا مطلب کیا ہے؟ یہ وہی شاعر جانتے ہیں جو شخصیت بھی رکھتے ہیں اور جذبات بھی۔ سیکشن 3 ارسطو اپنی کتاب ڈی اینما کے 4 باب میں کہتا ہے کہ دماغ، ذہن قدرت کی ایک مکمل تخلیق ہے جو جذبات کے بجائے حقیقت پر انحصار کرتا ہے۔ مابعد الطبیعیات یا تصوف کی سرحدوں تک ہمارا مضمون ہمیں پہنچا چکا ہے۔
اس مضمون کو ہمیں وہاں تک محدود رکھنا چاہیے کہ اس میں شامل گفتگو کو شاعری سے شوق رکھنے والے حضرات عملی طور پر استعمال میں لا سکیں۔ شاعر کی شخصیت کے بجائے اس کی ذات کے بجائے اس کی شاعری پر غور کرنا قابل ستائش بات ہے، کیونکہ اس سے ہم اچھی یا بری شاعری کو پرکھ سکیں گے۔ ایسے لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے جو قدر کرتے ہیں کہ شعر میں پرخلوص جذبات کا اظہار کیا جائے۔ اس سے کم وہ لوگ ہیں جو فنی مہارت کو پسند کرتے ہیں، لیکن بہت ہی تھوڑے لوگ شعر میں اہم جذبے کے اظہار کا فہم رکھتے ہیں، یعنی یہ کہ شعر میں ایسے معنی خیز جذبات کا اظہار بھی ہوتا ہے جو شاعری میں تو موجود ہوتے ہیں مگر شاعر کی اپنی زندگی میں نہ تو وہ موجود ہوتے ہیں نہ اس کی ذات سے وہ پیدا ہوتے ہیں۔ آرٹ کا فنی جذبہ غیر شخصی ہوتا ہے، یعنی اس میں ذاتی شخصیت شامل نہیں ہوتی۔ اسے اپنے آپ کو مکمل طور پر فن کے حوالے کرنا پڑتا ہے، اور اسے فن کون سا تخلیق کرنا ہے یہ اسے اس وقت تک علم نہیں ہو سکتا جب تک اسے موجودہ حال اس طرح نظر نہ آئے کہ وہ گزرا ہوا ماضی ہے۔ اسے نہ صرف ماضی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ حال موجودہ دور کی حقیقتوں کا بھی مکمل شعور ہونا چاہیے، یعنی ماضی کی کون کون سی روایتیں مردہ ہو چکی ہیں اور کون کون سی اس کے زمانے میں زندہ ہیں۔ مضمون ختم ہوتا ہے۔ ٹی ایس ایلیٹ، تاریخ پیدائش 1888، تاریخ وفات 1965۔ ایلیٹ شاعر تھا اور شاعری کے عام تصور سے بلند تھا۔ وہ مفکر تھا اور مفکری کے عام تصور سے بلند تھا۔ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو تخلیقی، تنقیدی اور شعری صلاحیت کے ساتھ ساتھ بے حد وسیع تاریخی اور ادبی علم بھی رکھتے ہوں۔ گویا ٹی ایس ایلیٹ کی شخصیت تنقید، شعر اور علمی فضیلت تینوں کا خوشگوار جوہر تھی۔ ایلیٹ ادب میں کلاسیکیت کو پسند کرتے تھے، سیاست میں بادشاہت کو پسند کرتے تھے اور مذہب میں اینگلو کیتھولک تھے۔ 20ویں صدی کا سب سے اہم شاعر اور نقاد ٹی ایس ایلیٹ نئی تنقید کے اسکول آف نیو کریٹیسزم پر زبردست اثرات مرتب کیے۔ کروچے تنقید میں فلسفہ بہت زیادہ شامل کرتا ہے۔ ریچرڈز ادب کو سائنس بنانا چاہتا ہے۔ نفسیات کے ماہرین چاہتے تھے کہ ادب کو نفسیات کی ایک شاخ بنا دیا جائے۔ مارکسی ادب اور نقاد کہتے تھے کہ ادب سماج کی پیداوار ہے، مگر ایلیٹ کی سب سے اہم خصوصیت یہ ہے کہ بحیثیت نقاد اس صدی کے اہم علوم و فنون کی اہمیت تسلیم کرنے اور ان کے اثرات کو قبول کرنے کے باوجود تنقید اور فکر کا مرکز ادب ہی رہتا ہے۔ ٹی ایس ایلیٹ کی تنقید سے پہلے رومانی تنقید کا دور تھا۔ وہ بنیادی سوال یہ کرتی تھی کہ شعر کا تاثر کیا چیز ہے۔ تنقید کرنے والے نقاد کا سب سے اہم یہ کام قرار دیا گیا تھا کہ شعر کہنے والے شاعر کے ذہنی درجے نوٹ کیے جائیں اور شعر کی تخلیق کے بعد شاعر پر ماحول کس طرح اثر انداز ہوا۔ یعنی ایلیٹ سے پہلے جو رومانی تنقید عروج پر تھی، اس میں شعر یا فن پارے کے بجائے شاعر کی ذات کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی تھی، اسے مرکزی حیثیت حاصل تھی، جبکہ یہ ایلیٹ ہی تھا جس نے ان پرانے نظریات کو ختم کیا۔ ایلیٹ نشاط الثانیہ میں پیدا ہونے والے رجحانات مثلا رومانیت کو پسند نہیں کرتا تھا۔ اسے اندازہ تھا کہ ایسی سوچ یورپ کو دوبارہ اندھیرے دور میں لے جائے گی۔ رومانیت کو وہ ناپسند کرتا تھا جبکہ کلاسیکیت اس کے نزدیک اہم تھی۔ وہ کہتا تھا کہ کلاسیکیت صحیح فیصلے تک پہنچنے کے لیے معیار فراہم کرتی ہے، جبکہ رومانیت اس کے برعکس بے ترتیبی اور عدم پختگی کا نام ہے۔ ٹی ایس ایلیٹ کے نزدیک کلاسیکی تشکیل توازن، بلوغت اور کاملیت سے ہوتی ہے۔ اس کی نظر میں ورجل کلاسیکی تعریف پر پورا اترتا ہے۔ ورجل کے علاوہ ہومر اور دانتے کو بھی متفقہ طور پر کلاسک کا درجہ دیا ہے، کیونکہ ان شعراء کا کلام عظمت فن کے اس جوہر سے متصف ہے جسے زمان و مکان کی حدوں میں نہیں باندھا جا سکتا۔ ہر عہد
اور ہر لسانی اور جغرافیائی وحدت نے انہیں سند کے طور پر اخذ کیا ہے اور ان خصوصیات کو بہت اہم گردانا ہے جو دائمی اور مسلسل سرچشمہ فکر و فن کا حکم رکھتی ہیں۔ ایلیٹ کے نزدیک الہام کوئی چیز نہیں ہے، اس لیے نقاد کو زمینی اصولوں اور قوانین خود تلاش کرنے چاہیے۔ ٹی ایس ایلیٹ کا عظیم مضمون ٹریڈیشن اینڈ دی انڈیویژول ٹیلنٹ، ترجمہ اور تنقید سید عرفان علی، www.syedирfanali.com